ہے گائز السلام علیکم، اس بھی محمد آفاق خان۔ پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مدارس کے اساتذہ کمپلین کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ محتمم نے ان کے ساتھ ظلم کیا یا تنخواہ نہیں دی یا پھر ان کو بغیر اطلاع کے نکال دیا اور ان کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کی بات پر رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ یہ معاملہ سیریس ہوتا جا رہا ہے اور مختلف مدارس کے محتممین کے بارے میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک مدرسے کے محتمم کے پیچھے پوری فوج لگا دیں کہ بھئی اس نے اتنا غلط کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، بلکہ اس کے بارے میں ایک سسٹم بنانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ بہت بڑھ جائے اور یہ ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ جو مدارس کے مخالفین ہیں وہ اس طرح کی باتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اساتذہ سے یہ گزارش کریں کہ بھئی آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم ہوتا ہو تو آپ خاموش رہیں کیونکہ لوگ مدرسے سے بدزن ہو جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی کہ مسئلہ ہے لیکن چلو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ سسٹم کیسے چلانا چاہیے۔ مطلب باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ کم از کم استاد کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ جو زیادہ دینا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایک استاد کی، اس درجے کے استاد کی یا اس لیول کے استاد کی یا اس ایکسپیرینس کے استاد کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی ان کی پیڈ لیوز ہونی چاہیے، کانٹریکٹ میں باقاعدہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی ان کی یہ ڈیوٹیز ہوگی، اگر زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، اس سے زیادہ پہ ان کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر اس طرح کے کانٹریکٹس ہو جائیں تو یقیناً اساتذہ کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات، وہ اساتذہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر گھر چلانا ہے تو وہ صرف ٹیچر کی تنخواہ سے، مطلب اپنی تنخواہ سے چلائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے مدرسے میں جاب کی تلاش کریں جو مدرسوں میں ایک سسٹم بنا ہوا ہو۔ کیونکہ میں ایک چیز کی بڑی مخالفت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو زبردستی ثواب کمانے کا نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج کل مدرسے کے حالات خراب ہیں تو ہم آپ کو 4 مہینے کی تنخواہ نہیں دیں گے، آپ اللہ کی راہ میں یہ کام کر لو۔ ثواب جو ہے وہ زبردستی کسی سے نہیں حاصل کروایا جا سکتا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے فری پڑھانا چاہتا ہے تو فری پڑھائے گا، ادروائز اگر اس کو آپ نے تنخواہ کی بات کی ہے تو وہ آپ کو دینی چاہیے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ اگر لوگ اسی طریقے سے بدزن ہوتے گئے، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یا آج کل کے جو حالات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے علماء نے جو ہے وہ بڑی قربانیاں دیں، وہ قربانیوں کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ آج کل کی جو نوجوان ہے وہ قربانیاں نہ دیکھی ہیں، کیونکہ قربانی وہ دے سکتا ہے جنہوں نے قربانیاں دیکھی ہوں، اور زبردستی کسی کو ہم یہ کہیں کہ آپ نے قربانی دینی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قربانی لوگ اپنے دل سے دیتے ہیں، اپنی جذبات سے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ نہیں بھئی اپنے بچوں کو بھوکا سلاؤ، آپ نے قربانی دینی ہے، تو دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس۔ الحمدللہ ایسے سسٹم والے مدارس صرف کراچی شہر میں موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ ان کا سسٹم یونیورسٹیز سے بھی بہت اچھے لیول کا سسٹم ہے، اور یہ جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے وہ مدارس میں بھی ہوتی ہے، اسکولز میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مدرسے کی انکم کتنی ہے، آیا وہ مدرسہ آپ کی تنخواہ کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور زیادہ تر مسائل محتمم کے بھی نہیں ہوتے ہیں، محتمم کے چمچوں کے ہوتے ہیں، یہ چمچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا محتمم چمچوں کی بات پر فیصلہ لیتا ہے یا کون سا محتمم ہے جو آپ سے خود آ کر بات کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم سیریس لیں گے، مجھے پتہ ہے الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، وفاق المدارس والوں کو اس سسٹم کا پتہ ہے، تو ان کے لیے ایک جنرلائز کانٹریکٹ بنایا جائے، جنرلائز اصول بنا دیے جائیں کہ بھئی استاد کی تنخواہ اتنی ہوگی، ان کی چھٹیاں اتنی ہوگی، ان کی ڈیوٹیز اس طریقے سے ہوں گی، مختلف کیٹیگریز بنا دی جائیں، کیٹیگریز کی بنیاد پر ان کی سیلریز کو رکھا جائے، تو یقیناً یہ مسائل جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہوں جو اس طرح کی بات کو سیریس لے کر آگے بڑوں تک پہنچا سکتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے، اس سے پہلے کہ وہ باتوں کو سوشل میڈیا پر لے کر آئیں اور کسی ایک شخص کی ایگو یا انا کے مسئلے کی وجہ سے تمام مدارس کو مسئلہ ہوتا ہو، تو ان مسائل پر ڈسکشن کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسکول پر کر سکتے ہیں، کالج پر کر سکتے ہیں، یونیورسٹی پر کر سکتے ہیں، تو اپنے مدرسے پر بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف تنقید اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے بس ایک پروپیگنڈا یا فتنہ پھیلانا ہے یا شر پھیلانی ہے، بلکہ اس لیے کہ اصلاح کی طرف جائیں اور اس طرح کے مسائل آگے نہ آئیں۔ یہ نہ ہو کہ نئے نوجوان علماء جو ہیں وہ کہیں ٹیچنگ سے بدزن ہو کر مکمل طور پر اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ دنیا کی طرف آ جائیں تو پھر کل کو مسائل ہمارے مستقبل کے لیے ہی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں گے اور اس طرح کی چیزوں پر خوش ہونے کے بجائے افسوس کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔